لندن کی ایک سرد شام تھی۔ باہر بارش کی ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ کلب کے اندر تیز روشنیوں اور شور شرابے نے ایک الگ ہی دنیا بنا رکھی تھی۔ ڈانس فلور پر موسیقی کی دھنوں پر جھومتے لڑکے لڑکیاں ہنسی خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان کونے میں نیم اندھیرے میں ہاشم مبین ایک میز پر بیٹھا تھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود کا حامل، وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے سامنے گلاس میں شراب بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹک ناچتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے کسی اور دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ نظریں سامنے ضرور تھیں، لیکن دماغ کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی کی ایک عجیب سختی تھی، جیسے اندر کہیں طوفان برپا ہو، لیکن وہ باہر سے سنجیدہ اور پتھر کی طرح جمی ہوئی حالت میں بیٹھا تھا۔ آج کی رات اس کی اس کلب میں آخری رات تھی۔ کل صبح وہ ہمیشہ کے لیے لندن کو خیر باد کہہ کر جا رہا تھا۔ چند لمحہ بعد اچانک اسے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑی اور اگلا ہی لمحہ اس نے بیزار چہرہ بنایا تھا، کیونکہ اس کے برابر میں روز جیکسن وہاں بیٹھ چکی تھی۔ روز جیکسن جو اس کے بزنس پارٹنر کی گرل فرینڈ تھی، لیکن ایک دل پھینک لڑکی جو کئی بار اس کے قریب آنے کی کوشش کر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، تو ہاشم مبین، لندن کی آخری سیلیبریشن یہاں کر رہے ہو؟ کم سے کم اپنے ساتھیوں کو یاد تو کر لیتے۔ یہ ناانصافی ہے۔ ہاشم نے گلاس لبوں سے لگایا، ایک گھونٹ بھرا اور سرد لہجے میں بولا، تمام باتوں کو فی الحال رہنے دو۔ تم صرف مجھے اتنا بتاؤ، تم مجھے آخر سٹاک کیسے کر لیتی ہو؟ حالانکہ یہاں میرا ہونا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ نہ میں نے اپنی سیکرٹری کو بتایا تھا، نہ ہی کسی ہاؤس ہیلپر کو، نہ ہی ڈرائیور کو۔ پھر تمہیں کیسے علم ہوا؟ دماغ میں چل کیا رہا ہے تمہارے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گور کر بولا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی اس گوڑی کا گلا دبا دے جو بلا وجہ اس کا سکون برباد کرنے پہنچ گئی تھی۔ روز آنکھیں سکیڑتے ہوئے ایک ادا سے مسکرائی اور اس کو دیکھتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولی، جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں ڈھونڈ ہی لیا جاتا ہے۔ تم کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ہر چیز کا ڈاٹا تم سے پہلے مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ خیر، آج تم لندن میں آخری رات بسر کرو گے اور پھر کل یہاں سے چلے جاؤ گے، تو کیوں نہ آج میرے ساتھ وقت گزار لو۔ میں ساری زندگی تمہیں یاد رکھنا چاہتی، تمہارے لمس سے تمہاری قربت محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ موقع دے دو۔ اگر آج کی رات میں نے تمہیں اپنا اسیر نہیں کیا تو میرا نام روز جیکسن نہیں۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر سر نفی میں ہلایا۔ بہتر ہوگا اپنی یہ تمام گھٹیا آفر اپنے بوائے فرینڈ یا پھر کسی اور لڑکے کے لیے سنبھال کر رکھو، کیونکہ میں کسی کی امانت ہوں روز، اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی، اور جو خیانت کرتا ہے اسے بہت بڑا ہرجانہ بھگتنا ہوتا ہے۔ 10 سال سے میں ضمانت کی حفاظت کر رہا ہوں، اب ایک رات میں تمہاری ان الجھی ہوئی باتوں میں بہہ کر خیانت نہیں کر سکتا۔ میری چھوڑو، تم بھی کسی کی امانت ہو۔ اپنے دل کو اتنا عام مت کرو کہ وہ ہر آدمی کے لیے دھڑکنے لگے۔ تمہاری اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ تم کیوں میرے پیچھے آ رہی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہیں میرے پاس کچھ نہیں ملے گا۔ میں ایک ایسا سایہ ہوں جس کے پیچھے بھاگ کر تمہیں صرف رسوائی حاصل ہوگی اور کچھ نہیں۔ روز کے چہرے پر لمحے بھر کو تلخی ابھری، پھر اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس گھمایا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، مجھے صرف تم سے چند لمحوں کا سکون چاہیے۔ لیکن لگتا ہے تم ابھی تک خوابوں کی دنیا میں گم ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں وفا ملے گی، جہاں صرف رسوائی ہر ایک کے مقدر میں آتی ہے۔ ہاشم آنکھیں نیموا کرتے ہوئے بولا، یہ تو وقت بتائے گا۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے میری محبت میری ہی ہوگی، کیونکہ پاک عورتوں کو پاک مرد ملتے ہیں۔ روز نے میز پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، ایک رات سے کچھ نہیں ہوگا ہاشم، تم یہاں سے چلے جاؤ گے، لیکن کم سے کم ایک لمحہ، ایک لمس میرے پاس ہوگا، صرف ایک رات، بس
میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی بلکہ اپنا تم پر لٹا رہی ہوں، کم سے کم اس بات کا خیال کر لو۔ ہاشم نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی صاف نمایاں تھی۔ بہتر ہوگا روز مجھ سے فاصلے پر رہا کرو، سخت زہر لگتی ہو تم مجھے۔ میں اپنے نفس پر قابو پانا جانتا ہوں، تم مجھے بہکانے کی کوشش نہیں کر سکتی۔ تمہارے مذہب میں یہ سب عام ہوگا لیکن میرے مذہب میں ہر ایک چیز کی پکڑ ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی حدود قائم رکھو، کیونکہ اگر میں اپنی حدود پار کرنے پر آیا تو تم کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف چل پڑا۔ کلب کی روشنیوں سے نکل کر اس کے قد قامت کا سایہ دروازے کے شیشے پر پھیل گیا تھا، جیسے ایک بوجھل شخص اپنے ہی بھاری خیالات کے پیچھے چھوڑ رہا ہو۔ روز اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی تھی، ہونٹوں پر اب مسکراہٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تلخ بربراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں اور تمہاری اس نام نہاد 10 سال پرانی محبت کو ایسے لوہے کے چنے چبواؤں گی کہ یاد رکھو گے کہ روز کیا قیامت ہے۔ تم نے ابھی تک صرف میری محبت دیکھی ہے، تمہیں میں اب اپنا اصل روپ دکھاؤں گی کہ روز جیکسن کیسی بلا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی اور گلاس میں جھلملاتی شراب جیسے اس کے اندر بھڑکتی آگ کا عکس دے رہی تھی۔ باہر بارش اب تیز ہو چکی تھی اور لندن کی سرد رات میں ایک نئی کہانی نے جنم لیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کی خوبصورت ریسٹورنٹ کی نرم روشنیوں اور مدھم موسیقی نے ماحول کو پرسکون کر رکھا تھا۔ شیشے کی بڑی کھڑکیوں کے پار سڑک پر گاڑیوں کی لائٹیں جلملا رہی تھیں، مگر اندر ہر طرف سکون اور نجی پن کا احساس تھا۔ ایک کونے کی میز پر مایا بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا فراق اس پر بے حد جچ رہا تھا۔ اس کی کھلتی ہوئی رنگت، سنجیدہ آنکھیں اور ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ نے جیسے پورے منظر کو خاص کر دیا تھا۔ سامنے سعدی بیٹھا تھا، اس کی نظریں بار بار بھٹک کر مایا کے وجود پر پھسل رہی تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس کو حفظ کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا تھا، اس لیے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا اس وقت میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ اتنی حسین لڑکی میری گرل فرینڈ ہوگی۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو مایا، بے حد حسین۔ میری سالگرہ کے دن کو تم نے آج خوشیوں کے رنگ سے بکھیر دیا ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ مایا نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شکریہ، اچھا لگا تمہارے منہ سے یہ سب سن کر، لیکن سعدی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ جتنا آسان یہ سب نظر آ رہا ہے اتنا آسان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑا لیا، سر جھکا کر دھیما مگر بوجھل لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی، دادو کہہ رہی ہے کہ ہاشم کبھی بھی واپس آ جائیں گے۔ میں کیا کروں گی سعدی؟ نکاح کو 10 سال ہو چکے ہیں، کچھ بھی کر کے میں اس نکاح کو نہیں جھٹلا سکتی۔ جب میرا نکاح کیا گیا تھا میں ہوش میں تھی، میں نے اپنی مرضی سے قبول ہے بولا تھا، لیکن تم خود بتاؤ اس نکاح کا کیا فائدہ جب اس آدمی کو میرا کوئی خیال ہی نہیں۔ 10 سال کے درمیان انہوں نے نہ مجھ سے کبھی بات کی نہ وقت دیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی، دادو نے بھی کہا کہ وہ مجھ سے بات کریں، مگر ہمیشہ خاموشی ہی ملی۔ ہر عید پر میں ان کا انتظار کرتی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے، اگر ملنے نہیں آئے تو کم سے کم کال کریں گے۔ آخر کو میں ان کی منقواں ہوں، لیکن میرا انتظار فضول گیا۔ اب اگر وہ واپس آ گئے تو کون سا مجھے وقت دیں گے؟ اب تک تو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہوں گے، نہ جانے ان کی زندگی میں کتنی لڑکیاں آ چکی ہوں گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ان سے علیحدگی لے لوں گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، جو محبت جتانا ہی نہیں جانتا اس سے محبت کی امید رکھنا بھی بے وقوفی ہے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، کہنا مشکل نہیں ہے مگر کرنا بہت مشکل ہے۔ سعدی نے دھیرے سے دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا نرم ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بالکل صحیح سوچ رہی ہو، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم نے صحیح وقت پر فیصلہ کیا ہے۔ مایا، یہ تمہاری زندگی ہے، تم جیسے چاہو گزارو، یہ تمہارا حق ہے، کوئی دوسرا تمہارے لیے فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق رکھتی ہو، یہ تم پر منحصر ہونا چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں کس کو چاہتی ہو، ہاشم مبین کو یا سعدی رحمان کو۔ میں تمہاری دادی امی
یا پھر کوئی اور شخص تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں لے سکتا۔ یہ غلط ہے۔ ہر انسان کو اپنا حساب خود دینا ہے۔ تم پھر بھلا کیوں کوئی تیسرا شخص تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرے؟ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھک کر مزید بولا، لوگوں کے سامنے سٹینڈ لینا سیکھو۔ اگر اس طرح ڈرتی رہی تو ساری زندگی تمہیں سمجھوتا ہی کرنا پڑے گا۔ بلا وجہ تمہیں سب چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب تم 18 سال کی ہو، اپنی مرضی کی مالک ہو۔ اگر کوئی تمہارے خلاف ہونے کی کوشش کرے گا تو میں ہوں تمہارے ساتھ۔ بس یہ نکاح ایک دفعہ ختم ہو جائے تو ہم دونوں اپنا نکاح کر لیں گے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہیں معلوم ہے، تمہارے خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مایا نے نظریں جھکائیں، اس کے دل میں کئی طوفان برپا تھے۔ ہونٹ کپ کپائے اور وہ آہستگی سے بولی، مگر ہاشم کا کیا کروں؟ وہ بہت سمجھدار ہے، مالدار بھی ہیں، بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ سب کو اپنی باتوں سے قائل کر لیں گے۔ ان کی عمر بھی مجھ سے زیادہ ہے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور کئی بار جب وہ دادی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ان کی آواز سنی ہے۔ ان کے ہر انداز میں وقار چھلکتا ہے۔ بس مجھے انہی باتوں کا خوف ہے۔ گھر والوں کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سعدی نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی اور لہجہ پرخلوص۔ مایا، میرے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، نہ اتنی عمر، نہ ہی اتنی سمجھ بوجھ، مگر میرے پاس ایک چیز ہے جو ہاشم کے پاس نہیں ہے۔ وہ ہے تمہارے لیے میرا پیار، اور یہی پیار تمہیں سہارا دے گا۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسی لیے اب ڈر چھوڑ دو اور ڈنر انجوائے کرو۔ مایا نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سعدی سچ کہہ رہا ہے، مگر حقیقت کا بوجھ اس پر زیادہ تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس جواب دینے کو الفاظ نہیں بچے تھے، صرف دل کے اندر ایک کھائی سی گہری ہو رہی تھی۔ سعدی نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور کھڑکی کے شیشے پر قطرے ایک دوسرے سے لپٹتے نیچے گر رہے تھے۔ ریسٹورینٹ کے اندر مایا کی خاموشی اور سعدی کے عزم نے ماحول کو ایک انکہے فیصلے سے بھر دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ایئرپورٹ کی صبح خاصی مصروف تھی۔ ہال میں اعلانات کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کبھی کسی فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہوتا تو کبھی کسی کی آمد کا۔ مسافر اپنے سوٹ کیس گھسیٹتے تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ بڑی کھڑکیوں سے باہر رن وے پر تیار کھڑے جہازوں کو دیکھ کر ایک عجیب سا منظر بنتا تھا۔ اسی ہجوم کے بیچ ہاشم مبین ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے قریب بڑا سا بیگ رکھا تھا اور پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چہرے پر سکون تو تھا، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا نیا باب تھا۔ لندن کا سارا کاروبار، ساری ذمہ داریاں وہ ختم کر چکا تھا۔ سب کچھ پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب وہ مستقل طور پر وہیں رہنے والا تھا۔ 10 سال اس نے اپنی فیملی کے بغیر گزارے تھے۔ ان 10 سال کے درمیان جتنی تکلیفیں اور ہرڈلز اس کی لائف میں آتے وہی جانتا تھا، مگر اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ اپنوں سے دور رہنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ ابھی اپنے خیالوں میں گم ہی تھا کہ اچانک اسے اپنے دائیں جانب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے گردن موڑی تو روز وہاں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا اعتماد، وہی ضد جھلک رہی تھی۔ ہاشم نے اسے دیکھتے ہی بیزاری سے منہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا روز جیکسن لازمی آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ روز تھوڑا سا قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، تم مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو۔ دیکھو، تم بے وقوفی کر رہے ہو۔ پاکستان میں کوئی سکوپ نہیں ہے۔ لندن ایک یونائٹڈ کنگڈم ہے۔ تمہارے پاس یہاں سب سہولت ہے، گاڑیاں، گھر، پیسہ، تم نے اپنا ایک نام کما لیا ہے۔ تم پاکستان جا کر کیا کرو گے؟ کم سے کم میرے بارے میں سوچ لو۔ جب تم یہاں نہیں ہوگے تو میں کیسے جیوں گی؟ تمہیں پتہ بھی ہے۔ تمہارے جانے کا سوچ کر مجھے سانس۔ اس کا جملہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ہاشم نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پڑے دھکیل دیا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ تم کیسے جیو گی یا نہیں جیو گی روز، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور اب اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کرنے کی جرت کی تو میں تمہاری ساری حرکتیں تمہارے بوائے فرینڈ کو بتا دوں گا۔
میں اس بات کو مکمل فراموش کر دوں گا کہ ہم دونوں ایک وقت تک بہترین دوست رہ چکے ہیں۔ تم اپنی حد تجاوز کر رہی ہو جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں نے پہلے دن ہی تمہیں سمجھا دیا تھا کہ ہمارے درمیان ایک حدود ہے جسے تم پار نہیں کر سکتی کسی بھی قیمت پر۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر مزید سخت لہجے میں بولا، میں نے کل رات بھی تمہیں بتایا تھا میں کسی اور کی امانت ہوں اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی۔ اپنے نفس پر قابو رکھو روز۔ میں وہ آدمی نہیں ہوں جس کے آگے تم اپنا حسن نچھاور کرو گی اور وہ بہک جائے گا۔ میں ہاشم مبین ہوں جس نے زندگی کو اپنی مٹھی میں لے کر گزارنا سیکھا ہے۔ مجھے خود پر مکمل قابو ہے۔ بہتر ہوگا کہ اپنی حدود قائم رکھو، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ روز کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ مزید جھک کر قریب ہوئی اور آہستگی سے بولی، ایک بات یاد رکھنا ہاشم مبین، جو میرا ہوتا ہے میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دیتی۔ یہ امانت کا ڈھونگ اپنے پاس رکھو۔ تم خود کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہو نا، لیکن تمہیں بہت جلد پتہ چلے گا کہ محبت میں ٹھکرایا جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تم ابھی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ جب تمام راز پاکستان جا کر تم پر کھلنا شروع ہوں گے تب تمہیں پتہ چلے گا جس امانت کے نام پر تم اتنا اچھل رہے ہو وہ تمہیں کیسے رسوا کر چکی ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی 10 سال تک انتظار نہیں کرتا، ہر شخص اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری محبت آگے نہیں بڑھی ہوگی؟ اس کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگا تھا، صرف ایک رات کی قربت مانگی تھی، لیکن تم نے مجھے دھتکار دیا۔ اب دیکھنا ہاشم، روز جیکسن لندن میں بیٹھی تمہیں کیسے توڑتی ہے۔ تمہاری امانت، تمہاری محبت، سب کچھ میں رون ڈالوں گی۔ تم ابھی تک مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ جب میں انتقام پر آتی ہوں تو دنیا کو زمین بوس کر دیتی ہوں۔ اب تم میرا وہ روپ دیکھو گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ شیرنی بنی پھنکاری تھی۔ یہ کہہ کر وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ حال میں گونجتی جا رہی تھی جب تک وہ بھیڑ میں گم نہیں ہو گئی۔ ہاشم نے اس کی پشت کی طرف ایک لمحے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایسی فضول چیزوں پر نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی نظر میں یہ تمام باتیں ایک بیکار شے کی مانند تھیں۔ اسی وقت لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہوا، PK 70524 اسلام آباد، بورڈنگ گیٹ نمبر 5 اوپن۔ ہاشم نے گہری سانس لی، بیگ اٹھایا اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عزم جھلک رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ سوال بھی ابھرا ہوا تھا، کیا روز کے الفاظ محض دھمکی ہیں یا واقعی آنے والے دنوں میں اس کے لیے ایک نئی آزمائش کا پیش خیمہ؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر صرف وطن واپسی نہیں بلکہ زندگی کے بڑے امتحانات کی ابتدا ہے، مگر فی الحال اس نے کسی بھی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ کوٹھی کا کمرہ دوپہر کی دھوپ سے دھندلا سا تھا۔ کھڑکی کے پردے آج کھلے تھے اور روشنی فرش پر ٹھیلتی ہوئی پھیل رہی تھی۔ نرم صوفے پر لاپرواہی سے بکھری ہوئی ریڈ فراک، ہائی ہیل جوتے اور کچھ کاغذی تھیلے بکھرے پڑے تھے۔ فرش پر ایک خوشبو کی ہلکی سی تہہ تھی اور ان سب کے درمیان مایا صوفے پر آڑی ترچی بیڈ پر آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے نرم چہرے پر ہلکی لالی تھی، مگر لباس اور ماحول نے ایک بے احتیاطی کا نقش چھوڑا ہوا تھا۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ ہلکی دستک سے کھلا تھا اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اندر داخل ہوتی ثروت بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی مایا کے پاس پہنچی۔ آنکھوں میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ وہ غصے سے چلائی، مایا جاگ جاؤ، بس بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا۔ کیا حشر کیا ہوا ہے تم نے کمرے کا؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ان کی آواز سنتے مایا نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر نیم قانونگی میں انہیں دیکھا، پھر جیسے ذرا شعور آیا اور وہ جھنجھلا کر بولی، امی۔ مگر ثروت بیگم نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم یہ حرکت نہیں کرو گی۔ میں نے کہا تھا کہ تم اس کالج بوائے کے ساتھ نہیں جاؤ گی، مگر تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ سب تمہیں اتنا آسان کیوں لگتا ہے؟ نکاح ہو چکا ہے، تمہارا رشتہ ہاشم مبین سے طے ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد تم اس کے سامنے کس منہ سے کھڑی ہوگی؟ تم اس کی امانت ہو، تم کیسے اس کی امانت میں خیانت کر سکتی ہو؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ تڑپ کر بولی تھی،
بس کر دے امی، میں ہاشم سے محبت نہیں کرتی، مجھے وہ انسان ایک آنکھ نہیں پسند۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بلا وجہ آپ ہاشم ہاشم کا راگ گاتی رہتی ہیں۔ آخر مجھے اذیت دے کر آپ کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ ثروت بیگم کی آنکھوں میں خوف نے پیراہن اوڑھ لیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو تمہیں دیکھ کر اب ڈر لگتا ہے، کہیں تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھا لو جس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے۔ تمہیں معلوم ہے بدنامی پورے گھر کے لیے ہوتی ہے، ایک بیٹی نہیں بلکہ پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ اگر مجھے تمہاری طرف سے کوئی الٹی سیدھی خبر ملی تو خدا کی قسم میں تم سے اپنے تمام تعلقات توڑ دوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو تمہارے باپ کو بھی چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں بدنامی نہیں چاہتی، مجھ میں ہمت نہیں ہے، بدنامی ہوتے اپنے خاندان کو دیکھو۔ مایا نے خفگی سے سر جھکایا، مگر پل بھر بعد اس نے آنکھیں اٹھائیں اور ضدی انداز میں بولی، میں ہاشم سے محبت نہیں کرتی امی، میرا دل سعدی کے لیے ہے، وہی میرا سب کچھ ہے۔ کل اس کی سالگرہ تھی، اسی لیے میں وہاں گئی تھی۔ ثروت بیگم کا چہرہ جھنجھلاہٹ سے سرخ ہو گیا تھا، آواز میں سختی اور رکت کا ملا جلا رنگ تھا۔ حرام محبت ہے یہ جس کی مالا تم جپ رہی ہو، بہت جلد تم اس حرام محبت کا خمیازہ بھگتو گی، پھر تمہیں احساس ہوگا حرام محبت کتنا بڑا سانپ ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے انسان کو نگل لیتا ہے۔ ثروت بیگم تھوڑا سا قریب آئیں اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، دیر مت کرو، جلدی سمجھ جاؤ، کیونکہ وقت کے ساتھ تم اس حرام محبت کے جال میں الجھتی چلی جاؤ گی، اور پھر تمہیں سوائے رسوائی کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ بہتر ہوگا عقل سے کام لو۔ مایا کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ رونا شروع ہو گئی۔ وہ نم آواز میں بولی، میں سعدی کے ساتھ رہوں گی، اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ آپ سن لیں، آپ کے لیے سب ایک معمولی بات ہوگی لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ہاتھ اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بس خاموش ہو جاؤ، اگر اس کوٹھی کی در و دیوار نے بھی تمہاری بات سن لی ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ کہتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات کی خاموشی اپنی جگہ قائم تھی، کوٹھی کی اونچی دیواریں اور آہنی دروازے نیند میں ڈوبے مکینوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ 12 بج چکے تھے اور چاروں طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہاشم مبین آہستہ قدموں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوا۔ کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، بس دور سے ایک بلب کی ہلکی سی زرد روشنی صحن کو مدھم سا روشن کر رہی تھی۔ لاؤنج میں کھڑے ہو کر اس نے گہری سانس لی تھی۔ پورے 10 سال بعد وہ اپنے گھر واپس آیا تھا، یہ احساس ہی اس کو ایک الگ دنیا سے روشناس کروا چکا تھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور اندازہ لگانے لگا اب اس کا کمرہ کون سا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی رفتار سے چل رہی تھی، اپنے گھر کی در و دیوار اس کو ایک عجیب سکون عطا کر رہی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی پہلا دروازہ نیموا دیکھا اور لمحے بھر کی جھجک کے بعد وہ اندر داخل ہو گیا تھا، لیکن اگلا لمحہ اس کی روح کھینچ دینے والا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ سامنے مایا کھڑی تھی، بدن پر صرف ایک سفید بات ٹاول لپٹا ہوا تھا۔ وہ الماری کھولے کچھ کپڑے نکال رہی تھی۔ ہاشم خوفزدہ ہوتا اس سے پہلے ہی مایا کی نظر اس پر پڑی، لیکن اچانک اجنبی مرد کو سامنے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے کان پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ ہاشم نے گھبرا کر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آواز کو کچلنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں بولا، شور مت مچاؤ پاگل لڑکی۔ وہ دھیرے مگر سخت لہجے میں بولا، اگر کسی نے ہمیں یوں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ میں بھی جا رہا ہوں، بلا وجہ بدنامی کیوں مول لیتی ہوں، ہوش سے کام لو۔ مایا کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ اسے پرے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس ہاتھا پائی میں اس کے ہاتھ سے ٹاول ڈھیلا ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ بے بس کھڑی رہ گئی تھی، شرم سے مر جانا چاہتی تھی۔ وہ فوراً پلٹی تھی، ہاشم کی نظریں فوراً جھک گئی تھیں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور رخ موڑنے لگا، مگر اچانک اس کی نگاہ
دیوار پر لٹکے ایک فریم پر جا ٹھہری۔ وہ تصویر دیکھ کر اس کے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ تصویر میں 2 بچے تھے، نکاح کے لباس میں، اور مولوی صاحب ان کے بیچ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے۔ ہاشم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ جس کمرے میں جس لڑکی کی غیر مناسب حالت میں تھا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی ہے، مایا۔ اس نے بے اختیار سرگوشی کی۔ پلک جھپکتے ہی وہ پلٹا اور اس کے قریب آیا۔ تب تک مایا گھبراہٹ میں اپنا ٹاول لپیٹ چکی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہاشم نے اسے مضبوطی سے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مایا کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی، سانس رک سی گئی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا، میں ہاشم مبین ہوں، تمہارا شوہر۔ گھبراؤ مت، تمہارا نوخیز بدن تمہارے شوہر نہیں دیکھا ہے۔ مایا پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے الفاظ نے کمرے کی فضا بدل دی تھی۔ ہاشم نے اس کے ماتھے پر آہستگی سے ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور مدھم لہجے میں بولا، امید نہیں تھی کہ یوں اچانک پہلی ملاقات ہوگی۔ مایا، تم بہت بدل گئی ہو، بہت خوبصورت، ایک باربی ڈول کی طرح ہو گئی ہو۔ مایا نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا۔ آنکھوں میں نمی اور غصے کی چمک تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کمرے سے باہر جاؤ، ابھی جاؤ۔ تم جو بھی ہو، جو بھی دعویٰ کر رہے ہو، صبح بات ہوگی۔ اس وقت یہ سب ممکن نہیں۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ ہاشم لمحے بھر کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں کی محبت اسے ایک لمحے میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ مگر وہ جانتا تھا کہ یہ وقت اس کے لیے مشکل تھا۔ اس حالت میں اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے سر جھکایا اور مدھم آواز میں بولا، ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں۔ پھر ایک آخری محبت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرہ پھر خاموشی میں ڈوب گیا تھا، مگر مایا کے دل میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا واقعی یہ میرا شوہر ہے، یا یہ سب ایک ڈرامہ ہے؟ پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا، جبکہ باہر رہداری میں ہاشم مبین کے قدموں کی چاپ رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ صبح کے وقت کوٹھی کے بڑے ڈائننگ ہال میں خوبصورت سا منظر بکھرا ہوا تھا۔ لمبی میز پر چمکتی پلیٹیں، بھاپ اڑاتا پراٹھا، دہی، انڈے اور چائے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ خاندان کے تمام افراد اپنے اپنے مقام پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے۔ کچھ مدھم سی باتیں کر رہے تھے، کچھ اخبار کے اوراق پلٹ رہے تھے۔ ماحول پرسکون تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بھاری اور مانوس آواز نے سب کو چونکا دیا۔ السلام علیکم اہل خانہ۔ سب کے ہاتھ رک گئے، نگاہیں ایک ساتھ دائیں سمت اٹھیں۔ وہاں ہاشم مبین کھڑا تھا، قدآور، پرسکون اور اعتماد سے لبریز۔ ایک پل کے لیے حال میں جیسے خاموشی چھا گئی، پھر جیسے وقت نے رفتار پکڑی۔ سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی کا امتزاج بکھر گیا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا وہ یوں اچانک آ جائے گا۔ وہ آہستہ قدموں کے ساتھ سب سے پہلے اپنی دادی کے پاس گیا، ان کے جھریوں بھرے ماتھے پر جھک کر پیار دیا اور پھر انہیں اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ رقیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، میرا لاڈلا پوتا، میرے خاندان کا وارث، میرا ہاشم آ گیا۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، رات کو آیا تھا دادی، آپ سو رہی تھیں، اس لیے جگایا نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا آپ کو پریشان کروں۔ رقیہ بیگم اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولی، ہائے میرے بچے، تم ہمیں جگا دیتے، ہم مر تو نہیں گئے تھے۔ رقیہ بیگم تمہارے لیے ہمیشہ جاگتی ہیں، پتہ نہیں کل نیند کیسے آ گئی۔ ہاشم ان کا ہاتھ چوم کر بولا، اب آپ کو دیکھ کر دل مطمئن ہے، آپ کی صحت بھی پہلے سے بہتر لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنے والد کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ان کے چہرے پر ایک ساتھ کئی جذبات آئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ ہاشم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بابا مرد بنے، آپ کے کندھے پر رونا تو میرا حق ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مبین صاحب سر جھکا کر مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا کبھی کبھی مرد بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہاشم ان کے کندھے تھپتھپا کر اپنی ماں کے پاس گیا۔ نازش بیگم اپنی سسیوں پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگاتی ہچکیوں سے رو پڑی، میرے بچے، میری جان، کہاں تھے تم اتنے دن؟ ماں کو کتنا پریشان کیا ہے تم نے؟
ہاشم نے ان کے آنسو صاف کیے اور نرم لہجے میں بولا، ہاشم مبین کی ماں ہو کر آپ رو رہی ہیں؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ انہوں نے ہلکا سا اس کے سینے پر تھپڑ مارا اور بھرائی آواز میں بولی، کیا کروں، تم میری جان ہو، لیکن ماں کو پریشان کرتے ہو بہت۔ وہ کہکا لگاتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے چچا کو گلے لگایا، پھر چچی سے ملا تو انہوں نے بھی خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے دعا دی۔ رقیہ بیگم اچانک بولی، سرور جاؤ اپنی بیٹی کو بلا لاؤ، بولو شوہر آ گیا ہے، اس کا آ کر سلام کریں۔ یہ سن کر ہاشم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ بے اختیار بولا، سونے دیں اسے، دادی مجھے معلوم ہے صبح دیر سے اٹھتی ہے، اگر زبردستی جگا دیا تو پورا دن چڑچڑی رہے گی۔ رات کو سب سے پہلے اسی سے ملاقات ہوئی تھی، غلطی سے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا، اس نے چھپانے سے گریز کیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھے سب چونکے، مگر ہاشم کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ وہ اپنی ماں کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آج ناشتہ اپنی ماں کے ہاتھ کا کروں گا۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ خوشی خوشی پراٹھا توڑ کر اس کی پلیٹ میں رکھا اور چائے کا کپ اس کے آگے بڑھایا۔ ہاشم نے پلیٹ سنبھال لی اور اوپر کمرے کی طرف ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں۔ کل رات کا منظر ذہن میں ابھرا تھا، مایا کی جھجک، اس کی خاموشی، پہلا بوسہ، پہلا لمس، سب یاد کر کے اس کے پورے وجود میں سرشاری دوڑ گئی تھی۔ سب گھر والے اسے دیکھ رہے تھے۔ ناشتے کا منظر خوشی، آنسو اور محبت کے رنگوں میں رنگ چکا تھا۔ کوٹھی برسوں بعد اپنی اصل وارث کی موجودگی سے روشن دکھائی دے رہی تھی۔ مایا کے کمرے میں دھوپ ہلکی ہلکی پردوں سے اندر چھن کر آ رہی تھی۔ کمرے میں بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی، صوفے پر کپڑوں کے ڈھیر، ڈریسنگ ٹیبل پر کھلے کاسمیٹکس اور بیڈ پر بکھری چادریں اس کی بے چینی کا پتہ دے رہی تھیں۔ مایا تیزی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، کبھی کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھتی اور کبھی دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیتی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چند لمحے بعد آخر کو وہ رک گئی، ڈریسنگ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو؟ سعدی کی مانوس آواز سن کر ہی اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا سعدی، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ سعدی چونکا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ مایا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، ہاشم مبین واپس آ گیا۔ ابھی امی آ کر کہہ رہی ہیں کہ اسی مہینے میری رخصتی ہوگی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہاشم اب ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنے والا ہے۔ سعدی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں۔ اسے دیکھ کر ہی دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ جتنی طاقتور شخصیت وہ نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اصل میں اس سے بھی کئی گنا طاقتور ہے۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں بہت بے بس ہو گئی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مایا نے روتے ہوئے فون کو اپنے کان سے اور مضبوطی سے لگایا، پھر سعدی کی گہری سانسوں کے بعد آواز ابھری، دیکھو مایا، ہمیں اب بہت سمجھداری سے قدم اٹھانا ہوگا۔ ہاشم مبین چاہے لندن میں پلا بڑھا ہو، لیکن وہ یقیناً ایک روایتی مرد ہوگا، عزت کے معاملے میں جان لینے اور دینے والا۔ ایسے آدمی کے سامنے سیدھا مقابلہ کرنا بے وقوفی ہوگی، اس کو اسی کے انداز میں ہمیں ہرانا ہے۔ مایا کانپتے لہجے میں بولی، تو پھر ہم کیا کریں؟ سعدی کی آواز نیچی مگر سخت تھی۔ دیکھو، برا مت ماننا اور نہ ہی مجھے ابھی جج کرنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسے تیش دلانا ہوگا، ایک ایسا وار کرنا ہوگا جس کے بعد وہ تمہیں کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کر سکے۔ مایا چونک کر بولی، کیسا وار؟ تم کیا کہہ رہے ہو سعدی؟ وہ آہستگی سے بولا، ہم کل تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور میں تمہیں اپنا بنا دیتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی جب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہوگی تو ہاشم تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ مایا کے ہاتھ میں فون کام گیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا؟ سعدی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ سعدی سنجیدگی سے بولا، مایا، کبھی کبھی مقصد حاصل کر لینے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ دیکھو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم بھی جانتی ہو کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہمیں ایک ہونا ہے تو ہمیں یہ رسک لینا ہوگا۔ مایا کی آواز لرز گئی تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں سعدی، لیکن یہ سب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ سب گندا سا ہے، یہ گناہ ہے۔ وہ فوراً بولا، مایا،
کبھی کبھی گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی زندگی کے لیے فیصلہ لینا ہے، ورنہ تم ہاشم مبین کے نام سے بن جاؤ گی اور پھر کبھی ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہوگا۔ مایا خاموش ہو گئی۔ کمرے میں اس کی سسکیاں اور دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ آخر کار وہ سر جھکا کر بمشکل بولی، ٹھیک ہے۔ سعدی نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ شکریہ مایا، تم کل دن میں مجھ سے ملو، میں تمام انتظامات کر لوں گا۔ ایک بار یہ قدم اٹھا لیا پھر کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ وہ محض 18 سال کی تھی، اس وقت اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کار ڈگر پر چل رہی تھی۔ مایا نے کمزور سی ہاں کی اور کال کاٹ دی۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر بیڈ پر جا گرا تھا۔ وہ خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کی خاموشی اس کی ہسیوں میں ڈوب گئی تھی، اور دیوار پر لٹکی تصویر میں ہاشم کی موجودگی ایک انجانی طاقت کا احساس دلا رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو۔ شام ڈھل رہی تھی۔ کوٹھی کے بڑے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چھن کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر لٹکے قیمتی فانوس اور سنہری نقش و نگار کمرے کو پروکار بنا رہے تھے۔ بھاری پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے، اور درمیان میں بچھے قالین پر بڑے بڑے صوفے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ انہی صوفوں پر دادی بیگم اونچی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے برابر میں ہاشم سکون سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے سرفراز صاحب اور مبین صاحب موجود تھے۔ مایا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ اس کی پہلی نگاہ ہاشم پر جا ٹھہری تھی، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی، لیکن اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور آہستہ قدموں سے بڑھتی ہوئی دادی کے پاس جا بیٹھی۔ وہ نرمی سے بولا، جی دادو، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ دادی بیگم کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہاں، تمہارا شوہر آیا ہوا ہے اور تم اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھی ہو۔ یہ کون سے لچھن ہے بیوی ہونے کے؟ تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤ، اس کی خدمت کرو۔ سلام کیا ہے تم نے آ کر اسے؟ مایا نے گھبرا کر سر جھکایا اور آہستہ لہجے میں بولی، دادو میں پڑھائی کر رہی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ آپ بتا دیں کوئی کام ہے تو میں ابھی کر دیتی ہوں۔ دادی بیگم فوراً سختی سے بولی، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ ہاشم سے پوچھو۔ مایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ہمت جٹائی اور ایک نظر ہاشم پر ڈالی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملتے ہی وہ مزید گھبرا گئی اور نگاہیں جھکا کر بولی، کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ ہاشم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کام باندی سے کروایا جاتا ہے مایا، تم بیوی ہو میری شہزادی، تم سے کچھ نہیں کروانا۔ ہاں بس اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، اپنا کمرہ چھوڑ کر کم سے کم باہر سب کے ساتھ بیٹھا کرو۔ انسان کو 100 باتیں کرنی ہوتی ہیں اور تم کمرے میں چھپ ہی رہتی ہو۔ مایا نے بے اختیار سر اٹھایا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ سب کے سامنے وہ ایسے جملے کہہ دے گا، اس کی کبھی توقع نہیں تھی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے تھے، دل کانپنے لگا تھا۔ دادی بیگم ہنکار بھر کر بولی، بیویوں کو اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے، حد کر رہے ہو تم ہاشم۔ انہوں نے ہنستے ہوئے دادی کی طرف دیکھا اور بڑے اعتماد سے بولا، دادو بیگم، بیوی کو سر نہیں چڑھاؤں گا تو کس کو چڑھاؤں گا؟ ایک یہی تو ہے جسے سر پر بٹھانے کا اختیار ہے، باقی دنیا میں کسی کو بھی اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت تک نہیں دیتا میں۔ اس کے انداز میں نرمی بھی تھی اور اختیار کا غرور بھی۔ سب لوگ ہنس دیے، مگر مایا کی حالت نازک سی ہو گئی تھی۔ اس نے چپ چاپ اپنی نظریں نیچی کر لی، جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ سرفراز صاحب نے مسکرا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گئے تھے، ان کی بیٹی کو شوہر کی شکل میں کتنا عزت دینے والا انسان ملا ہے۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ مایا کے دل میں مگر ایک طوفان برپا تھا۔ سعدی کی سخت باتیں، اس کے منصوبے اور پھر ہاشم کی نرم دلی بھری گفتگو، دونوں کے بیچ وہ جیسے پھنسی کھڑی تھی۔ آج تک سعدی نے اسے ایسے الفاظ نہیں کہے تھے، اس طرح کی عزت سے کبھی یاد نہیں کیا تھا، لیکن فی الحال وہ چپ رہی تھی۔ ہاشم کی نگاہیں بار بار اس پر ٹھہری تھیں۔ وہ لمحہ لمحہ اسے پرکھ رہا تھا۔ مایا کے لبوں پر کوئی جواب نہیں تھا، صرف سکوت تھا، مگر اس سکوت میں شرم بھی تھی، بے یقینی بھی، اور دل کی گہرائیوں میں کہیں کوئی انجانی سی لہر بھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج اپنی تپش کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ گلیوں میں سناٹا تھا، مگر کہیں کہیں بچوں کی آوازیں اور گاڑیوں کے ہارن ماحول کو توڑ رہے تھے۔
مایا نے برقع اوڑھا ہوا تھا، چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اور قدموں میں تیزی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ وہ صرف سعدی سے بات کرنے جا رہی ہے، باقی سب خیالات غلط ہیں۔ دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر وہ اس کے فلیٹ تک پہنچ گئی تھی، جس کا پتہ سعدی نے دیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ مایا کو دیکھتی وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مایا گھبرا گئی، جلدی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، یہ کیا کر رہے ہو سعدی؟ میں ابھی باہر کھڑی ہوں، کوئی دیکھ لے گا، اندر تو آنے دو۔ سعدی نے فوراً دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ہاں آؤ اندر۔ مایا جھجکتے قدموں سے اندر داخل ہوئی، لیکن اگلا منظر اس کے لیے جیسے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ لاؤنج میں 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، سگریٹ کے دھوئیں سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ ایک لڑکا موبائل پر ہنسی مذاق کر رہا تھا، دوسرا بوتل کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ مایا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً سعدی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹ کپ کپا گئے تھے۔ یہ سب یہاں کیا کریں؟ وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا۔ سعدی نے ایک لمبی سانس لی، پھر آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مایا برا مت ماننا، مجھے تم سے کچھ سچ کہنا ہے۔ دیکھو میری عمر ابھی کم ہے، تم 18 کی ہو اور میں 22 کا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم مجھ سے حاملہ نہ ہوئی تو میں سنبھال نہیں پاؤں گا، اسی لیے میں نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا۔ مطلب یہ کہ صرف میں ہی نہیں، یہ سب بھی تمہارے ساتھ تعلق بنائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مایا کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ چھڑائے اور تڑاک سے ایک زوردار تھپڑ سعدی کے منہ پر جڑ دیا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تمام لڑکے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ چیختی ہوئی بولی، تم اتنی گھٹیا بات کر سکتے ہو؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں یہاں تمہارے ساتھ تعلق بنانے نہیں آئی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ مل کر آگے کا منصوبہ سوچنے آئی تھی۔ لیکن تمہاری سوچ یہ اتنی گندی، اتنی گری ہوئی، تمہیں شرم نہیں آتی سعدی؟ سعدی نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، مگر مایا پیچھے ہٹ گئی۔ اتنے میں اس کا ایک دوست کہکا لگا کر اٹھا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یار سعدی تم کیوں پاگل بنا رہے ہو اس کو؟ سچ کیوں نہیں بتاتے؟ اصل میں تو تم اسے صرف اپنے مزے کے لیے لائے ہو۔ تعلق بناؤ گے، کھیل ختم ہوگا اور پھر چھوڑ دو گے، یہی تو پلان ہے نا تمہارا؟ پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ اٹھاؤ اور کمرے میں لے چلتے ہیں۔ مایا نے دہشت زدہ نظروں سے سعدی کی طرف دیکھا۔ یہ سچ ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ سعدی گھبرا کر زور سے بولا، چپ ہو جاؤ تم لوگ، یہ سب بکواس کر رہے ہیں مایا، تم میری بات پہ یقین کرو۔ لیکن مایا کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم پر اعتبار کیا تھا میں نے، تمہیں اپنا محبوب کہا تھا، اور تم اتنے گھٹیا نکلے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے بانٹنے کا سوچا۔ سعدی مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ یہ کہہ کر وہ بھاگنے کے لیے دروازے کی طرف لپکی۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہوئے اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ کمرہ پیچھے رہ گیا تھا، ہنسی اور چیخوں کی بازگشت جیسے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سعدی بخلا گیا، وہ بھی لپک کر اس کے پیچھے بھاگا۔ مایا رکو، میری بات سنو مایا پلیز۔ مگر مایا کی رفتار تیز تھی، سیڑھیوں کے زینے پر بھاگتے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ مایا کے آنسو اس کے نقاب کو بھگو چکے تھے۔ دل میں خوف اور غصہ دونوں ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ ابھی وہ پہلے فلور پر پہنچی تھی کہ سعدی نے لپک کر اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے وہ کسی صورت اسے جانے دینا نہیں چاہتا ہو۔ مایا کی ہچکچاتی روتی ہوئی آواز نکلی، سعدی مجھے چھوڑ دو، میں یہ سب نہیں کر سکتی، تم پاگل ہو گئے ہو۔ سعدی دانت بھینچتے ہوئے بولا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف میں اور تم، صرف ہم دونوں تعلق بنائیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ مایا غصے اور خوف سے کپکپاتے لہجے میں بولی، مجھے کوئی حرام تعلق نہیں بنانا، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، سب سمجھتی ہوں، محبت کے نام پر یہ گندگی نہیں چاہیے مجھے۔ یہ کہتی اس نے اسے زور کا دھکا دیا اور دوڑنے لگی، لیکن سعدی نے تیزی سے آگے بڑھ کر دوبارہ اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون جھلک رہا تھا۔ بس بہت سن لی میں نے تمہاری، اب میرے ساتھ اندر چلو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں وحشت اور سختی تھی۔ مایا بری طرح تڑپ رہی تھی، اس کی چیخیں اور رونے کی آواز پورے فلور میں گونج رہی تھی۔
وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سعدی کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ اسی لمحے عقب سے ایک کرخت مضبوط مردانہ آواز گونجی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ چھوڑو مایا کو فوراً۔ مایا اور سعدی دونوں نے یکدم پیچھے دیکھا۔ سیڑھیوں کے دہانے پر سفید شلوار قمیض پہنے ہاشم مبین کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں بجلی اور وجود سے ایک عجیب سا روب ٹپک رہا تھا۔ مایا روتے ہوئے چلائی، ہاشم مجھے بچائیں اس سے، یہ درندہ ہے، یہ میری عزت کو داغدار کرنے جا رہا تھا۔ ہاشم کا نام سنتے ہی سعدی کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ اگلے لمحے ہی اس نے مایا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خوفزدہ نظروں سے ہاشم کو دیکھنے لگا، لیکن ہاشم کی تیز اور جمی ہوئی نگاہیں اس پر ایسی پڑیں کہ وہ پیچھے ہٹا اور پھر بھاگنے لگا۔ مایا تیزی سے دوڑ کر ہاشم کے سینے سے لگ گئی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہاشم نے نرمی سے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا اور آہستہ لہجے میں بولا، بس شہزادی، خاموش ہو جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سعدی کی بھاگتی ہوئی پرچھائی نظر سے اوجھل ہوئی تو ہاشم نے گہری سانس لی اور مایا کے آنسو پونچھے۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ مایا لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ چل دی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو شور و غل کی جگہ اب گاڑی کے اندر موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہاشم نے بوتل آگے بڑھائی، یہ لو پانی پیو۔ مایا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ بمشکل بوتل پکڑ کر ایک گھونٹ پی سکی، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ ہاشم نرمی سے بولا، کیا ہوا ہے مایا؟ اتنے آنسو کیوں بہا رہی ہوں؟ کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مایا نے شرمندگی اور شکستہ دل کے ساتھ نظریں جھکائیں۔ اس کی آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ محبت میں اتنی نچائی تک گر جاؤں گی۔ میں نے سوچا تھا محبت میں قربانی دینی پڑتی ہے، سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، لیکن یہ سب۔ مجھے معاف کر دے ہاشم، میں نے آپ کے امانت میں خیانت کی۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن میں… وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے بولا، کوئی بات نہیں، تم کم عمر ہو اور اس عمر میں غلطی ہو جانا فطری ہے، لیکن تم نے خود کو بچا لیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اب چپ ہو جاؤ۔ مایا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاشم نے آہستگی سے اس کے آنسو پونچھے۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا، سڑک پر پہیوں کی آواز گونجی اور وہ دونوں خاموشی میں ڈوبے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ 2 دن بعد رات کا سناٹا کوٹھی کے کمروں میں گہرا ہوا تھا۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن مایا کے کمرے میں اندھیرا اور گھٹن کا راج تھا۔ وہ بستر کے کونے پر سمٹی، سر گھٹنوں میں دیے تھی، اس کی سانسیں ٹوٹی پھوٹی آ رہی تھیں اور آنکھیں اس دن کے واقعات سے اب تک بھیگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں صرف ٹیبل لیمپ کی ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی جو اس کی لرزتی ہوئی صورت کو اور زیادہ اداس بنا رہی تھی۔ اچانک موبائل فون کی ٹون بجی۔ خاموشی میں وہ آواز تیز لگ رہی تھی۔ مایا نے چونک کر موبائل اٹھایا، اسکرین پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اوپن کیا، آنکھیں جھپکی، دل کی دھڑکن رک گئی تھی کیونکہ تصویریں اس کے شوہر کی تھیں جس میں ہاشم مبین ایک گوری لڑکی کے ساتھ انتہائی غیر مناسب حالت میں نظر آ رہا تھا۔ مایا کے لب کپ کپائے، دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہو جیسے۔ یہ ہاشم ہے؟ اس کے اندر سے آواز نکلی۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا، مگر اگلے لمحے وہ سنبھلی۔ مایا کی آنکھیں تصویروں پر جمی رہی۔ اس نے زوم کیا، کناروں کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ اطمینان کے ہلکے آثار ابھرنے لگے۔ یہ ایڈیٹڈ ہے، بالکل جعلی، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ کمپیوٹر میں ماہر تھی، تصویروں کی باریکیاں فوراً پہچان لیتی تھی۔ ابھی وہ جواب لکھنے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ہاشم مبین ہڑبڑایا وہ اندر آیا، اس کی سانسیں تیز تھیں، چہرے پر فکر کی لکیریں۔ مایا، شاید تمہارے نمبر پر کچھ تصویریں آئی ہیں۔ باخدا وہ میں نہیں ہوں، یہ سب جعلی ہیں۔ روز جیکسن، وہ مجھے پسند کرتی تھی، وہ میرے بزنس پارٹنر کی گرل فرینڈ ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے یہی کہا کہ میں مایا کا ہوں، کسی اور کا نہیں۔ پلیز ان تصویروں پر یقین مت کرنا، وہ ایک ہی سانس میں بولا تھا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ اور خوف نمایاں تھا، جیسے آج سب کچھ کھو دے گا۔ مایا نے لمحہ بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر موبائل آہستگی سے میز پر رکھ دیا۔ اس کی آواز نرم مگر پر اعتماد تھی۔ تو آپ اتنے گھبرا کیوں رہے ہیں ہاشم؟ مجھے معلوم ہے یہ تصویریں ایڈٹ شدہ ہیں، میں کمپیوٹر بہت اچھے طریقے سے استعمال کر لیتی ہوں، اکثر اس طرح کی ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں، تو مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ ہاشم حیران رہ گیا تھا، وہ دھیرے سے بولا،
کیا مطلب تم مجھ پر بھروسہ کری ہو؟ مایا نے سر ہاں میں ہلایا. اس کی آنکھوں میں نمی تو تھی مگر لہجہ پر یقین تھا. جو سب کے درمیان میرے حق میں بول سکتا ہے, جو میری حقیقت جان لینے کے بعد بھی میرا ساتھ دے سکتا ہے, اس پر میں بھروسہ کیسے نہیں کروں؟ آپ میرے شوہر ہے, میرا سہارا ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی اور بھی بات میرے سامنے آئی تو بھی میں سب کا سامنا کروں گی, کیونکہ آپ وہ ہیں جس نے میرا بھروسہ کیا ہے, مجھے قصوروار نہیں ٹھہرایا بلکہ مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھ سے کوئی غیر مناسب سوال نہیں پوچھا. ہاشم کی آنکھوں میں ایک دم سے سکون کی چمک آ گئی تھی. وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا, پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. وہ آگے بڑھا اور نرمی سے مایا کے دونوں ہاتھ تھام لیے. تم نے میرا دل جیت لیا مایا. مجھے لگتا تھا شاید یہ سازش ہمیں دور کر دے گی, لیکن تم نے میرا یقین قائم کر دیا ہے. میری محبت رائے گا نہیں گئی. مایا نے نظریں جھکائیں, ہونٹوں پر ہلکی سی لرزتی مسکراہٹ ابھری تھی. میں نے دل سے آپ کو اپنا مان لیا ہاشم. اب آپ کی عزت میری عزت ہے. ایک ہفتہ بعد ان دونوں کی آپسی رضامندی سے رخصتی طے پا گئی تھی. کمرہ پھولوں کی خوشبو اور نرم روشنیوں سے مہک رہا تھا. دیواروں پر جگمگاتی لائٹیں, بیڈ کے گرد بکھرے گلاب کے پتے اور کمرے کی خاموش فضا میں بس دلوں کی دھڑکنوں کی صدا سنائی دے رہی تھی. مایا دلہن بنی بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی, چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا, لیکن دل میں ہلچل طوفان کی طرح مچل رہی تھی. اس کے اندر ایک انجانا خوف تھا, کہیں ہاشم سعدی کے تعلقات کا ذکر نہ چھیڑ دے, کہیں اسے برا نہ سمجھ لے. دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ہاتھ پسینے سے بھیگے جا رہے تھے. چند لمحوں بعد دروازہ کھلا. ہاشم اندر آیا. وہ ایک لمحہ رکا اور مایا کو دیکھا, جیسے دنیا کی سب سے حسین شے کو دیکھ لیا ہو. ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا. مایا سہم کو تھوڑا سا پیچھے کھسکی, لیکن ہاشم نرمی سے بولا, بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری شہزادی. مایا نے کانپتے ہوئے گھونگھٹ کے پیچھے سے نظر اٹھائی. آنکھوں میں نمی تھی, لب کپکپا رہے تھے. ہاشم پریشان ہوا, آگے جھک کر اس کا گھونگھٹ اٹھا اور بولا, رو کیوں رہی ہو, کیا ہوا ہے؟ مایا نے سر جھکا لیا, لب کانپتے ہوئے کھلے. آپ میرے بارے میں غلط سوچتے ہیں نا, کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں, کہ میرا ماضی صاف نہیں ہے, کہ میں نے کسی کے ساتھ تعلق بنا لیا تھا. ہاشم فوراً نرم لہجے میں بولا, توبہ کرو مایا, میں نے ایسا کب سوچا؟ جانتی ہو 10 سال میں نے تمہارے بغیر ضرور گزارے, لیکن ان 10 سالوں میں میری نظریں صرف تم پر تھیں. تم کیا پہنتی ہو, کیا پسند کرتی ہو, کس سے بات کرتی ہو, مجھے سب پتہ تھا. اگر میں چاہتا تو تم سے رابطہ کر لیتا, لیکن میں نے خود کو روکا, کیونکہ اگر میں رابطہ کرتا تو لندن میں رہنا میرے لیے مشکل ہو جاتا. وہ ذرا ٹھہرا, پھر گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا, ہاں یہ سچ ہے کہ تم سعدی کی دوست تھی. مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ تم دونوں قریب تھے, لیکن میں تمہیں سمجھنے کے لیے وقت دے رہا تھا. مگر جب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے, حد سے بڑھنے لگے, تب میں خاموش نہیں رہ سکا. اسی لیے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان لوٹ آیا. وہاں سب کچھ ختم کر دیا صرف تمہارے لیے, کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم وہاں میرے ساتھ نہیں جاؤ گی. تم اپنے لوگوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اور میں تمہارے بغیر. مایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولی, مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی. میں صرف آپ کی تھی, لیکن پھر بھی اس کی طرف مائل ہو گئی. ہاشم نے فوراً اس کے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر بولا, کوئی بات نہیں, کم عمری میں سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں نے تمہیں معاف کیا. تم میری بیوی ہو, تم پر بھروسہ نہ کروں تو کس پر کروں؟ مایا نے لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں یقین اور محبت کی روشنی تھی. اس کے رخسار پر ایک نمی کی لکیریں تھیں, جنہیں اس نے اپنے لمس سے مٹا دیا. وہ اور قریب آیا اور اپنے لبوں کی نرمی اس کے رخسار پر بکھیری. مایا کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں. وہ آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی. ہاشم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور دھیرے سے بولا, اب ہم دونوں ایک ہیں, کوئی فاصلہ باقی نہیں. مایا نے آنکھوں میں حیا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا. اس کی خاموشی اس کی رضامندی تھی. ہاشم نے آہستگی سے اس کے قریب ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا, پھر اس کے نرم لبوں کو اپنے لمس میں قید کر لیا. وقت تھم سا گیا, جیسے پوری دنیا صرف ان دونوں کے گرد سمٹ آئی ہو. کمرے میں گلاب کی خوشبو اور ان کے درمیان کی غربت گل مل گئی تھی. ان کے دلوں کے فاصلے مٹ چکے تھے. آنکھوں کے آنسو خوشی کی چمک میں بدل گئے تھے. یہ لمحہ ان دونوں کی نئی زندگی کی خوبصورت شروعات تھا. ایک ایسی شروعات جس میں اعتماد, محبت اور سکون کی فضا ہمیشہ قائم رہنے والی تھی.